دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ان کے بعد جانشین بنے ایسے نااہل جن کو کتاب ملی وراثت میں یأخذون عرض هذا الادنى جو اس کتاب کے بدلے میں دنیاوی زندگی کے لیے سامان لیتے تھے وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے اس عمل پر ہم کو بخش دیا جائے گا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ اور اگر آج بھی ان کے پاس اس جیسا کوئی مال آ جائے تو وہ لے لیں گے أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ کیا ان لوگوں سے نہیں لیا گیا تھا کتاب یعنی تورات کا وعدہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق کہ وہ اللہ تبارک و تعالی پر نہیں بہتان باندھیں گے ودرسوا ما فی اور اس وعدے کو ان لوگوں نے کتاب میں پڑھ بھی لیا ہے والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون اور آخرت کی زندگی آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں افلا تعقلون کیا تم کو بات سمجھ میں نہیں آتی والذین یمسکون بالکتاب اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا انا لا نضيع اجر المصلحین یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے یہ دو آیتیں گزشتہ مضمون ہی کا ایک اعتبار سے تسلسل ہے پچھلی آیت کا جو آخری جملہ تھا اس سے پہلے اللہ نے فرمایا منہم الصالحون ومنہم دون ذالک یہود کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ قیامت تک تم کو ذلیل کرنے والے کسی شخصیت کو بھیجا جائے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے
اور پھر بعد میں فرمایا کہ ان کی پوری قوم کے اندر برے لوگ نہیں تھے، بلکہ کچھ اچھے بھی تھے لیکن برے زیادہ تھے، اور پھر اللہ نے ان کو آزمایا خوبیوں کے ذریعے اور پھر کچھ آزمائشوں کے ذریعے۔ آج کی جو 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی بعد میں آنے والی نسل کا کردار پیش کرتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں پہلی والی نسل کا تذکرہ تھا، نیچے والی آیت میں بعد میں جو نسل آئی ان کا کیا معاملہ رہا دین اور شریعت کے ساتھ، اس کو بیان کرتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد آئے خلف، ایسے نالائق قسم کے لوگ۔ اب یہاں خلفہ کا جو لفظ ہے اس کو کہتے ہیں جانشین ہونا۔ خلیفہ بعد میں آنے والا جو پہلے گزرنے والے کے قائم مقام ہو جائے۔ نبیوں کا سلسلہ چونکہ بند ہو گیا، اس کے بعد دنیا میں خلافت چلی۔ امیر المؤمنین جو ہوتے تھے وہ خلیفہ ہوتے تھے نبی کے، جانشین، حضرت ابو بکر۔ اس کے بعد حضرت عمر جب آئے تو وہ خلیفہ تھے حضرت ابو بکر کے، تو اس کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اب یہ بہت ساری چیزوں میں یہ خلافت چلتی ہے۔ مشہور خلافتیں تو اس وقت تصوف میں چلتی، میدان اصلاح میں شیخ سے بیعت ہونے کے بعد جب شیخ کو اطمینان حاصل ہو جائے اور من جانب اللہ کوئی غیبی اشارہ مل جائے تو پھر وہ اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کو خلافت دیتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے، مانگنے والے کو خلافت نہیں مل سکتی، امید رکھنے والے کو خلافت نہیں مل سکتی۔ بہت سے لوگ بیعت ہوتے ہیں، سال 2 سال کے بعد خلافت کی آس لگائے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو خلافت نہیں مل سکتی، مل بھی جائے تو فیض نہیں منتقل ہوتا۔ بعض لوگ بیعت ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں میں خلافت مل جاتی ہے۔ اصل چیز ہے اس شخص کا دل اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے قابل بنے تو خلافت دے دی جاتی ہے۔ پہلے زمانے کے بزرگوں میں خلافت بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی اور ہر ایک اس کا اہل اور اس کے قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ وہاں تو بیعت ہونے کے لیے ہی 50 شرائط ہوتی تھی کہ تم کو یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، اس کے بعد بیعت کے لیے آؤ۔ جب ہم نے بیعت کی اپنے استاذ محترم سے تو تقریباً 4 سال تک انہوں نے بیعت نہیں کی، کہا کہ ابھی نہیں، بعد میں۔ یہاں سے بار بار اصرار ہوتا تھا کہ بھائی ہم آپ کی سرپرستی میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی نگرانی میں دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں لے لیجئے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان چیزوں پر عمل کرتے رہو، انتظار کرو۔ بعد میں تقریباً 4 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر بیعت کی گئی۔ اب تو معاملہ بگڑ گیا، جو پیسے والے مریدین ہوتے ہیں وہ اپنے مشائخ کو ہدیے، تحفے، تحائف دے کر خرید لیتے ہیں، تو یہ صرف نام کے آگے خلیفہ لکھنے کے لیے تو کام آ سکتا ہے، شیخ کی روحانی اور اس سلسلے کی روحانیت کو اپنے سینے میں منتقل کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ خلافت ہے۔ ایک خلیفہ بنایا جانا نماز میں ہوتا ہے۔ امام کے پیچھے کون کھڑا ہو تو شریعت بتاتی ہے کہ ایسا شخص کھڑا ہو جو وقت ضرورت امامت کر سکے۔ دوران نماز امام کا انتقال ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز نہیں توڑی جائے گی، بلکہ پیچھے سے ایک شخص اس کی جگہ پر جا کر کے نماز مکمل کروائے گا۔
جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہوا تو جیسے ہی وہ گرے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھے اور انہوں نے بقیہ 1 رکعت مکمل کی۔ یہ بھی خلافت ہے۔ اسی لیے بہت سختی کی جاتی تھی پہلے زمانے میں کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کو امام دیکھتے تھے پلٹ کر کے کون ہے میرے پیچھے۔ کوئی اگر نااہل قسم کا ایسا شخص کھڑا ہوتا جس کی امامت نہیں ہو سکتی، یعنی قرآن تو پڑھنا جانتا ہے لیکن داڑھی منڈا ہے، فاسق ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جو عادی مجرم ہے، گناہ گار ہے، بنیادی نماز کے مسائل سے واقف نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں۔ بلکہ آج بھی حرمین میں امام کے پیچھے کی جگہیں ریزرو ہوتی ہیں۔ وہ ائمہ حرم آتے ہیں یا علماء حرم آتے ہیں جو امام کے پیچھے نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے۔ اگر امام کا نماز میں وضو ٹوٹ جائے، تلاوت چل رہی تھی اچانک وضو ٹوٹ گیا، تو امام کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے قدم پیچھے لے گا، اور پیچھے جو شخص بیٹھا کھڑا تھا نماز میں وہ چلتا ہوا آگے جائے گا اور امام کے مصلی پر کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ معلوم تھا پہلے سے؟ نہیں معلوم تھا، حالانکہ نماز کے بنیادی مسائل میں یہ چیز ہے۔ اسی لیے اگر نماز میں امام کا وضو ٹوٹ جائے، اب وہ ایک گاؤں کا جو امام تھا اس نے تو سجدے سہو کر لیا تھا اچانک، لوگوں نے پوچھا کہ سجدے سہو کیوں؟ تو کہنے لگے تھوڑی سی ہوا نکل گئی، تو تھوڑی ہوا پر سجدے سہو اس نے کر لیا تو پوروں کی نماز خراب ہو گئی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے، انسان ہے، ٹوٹ سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ سب کی نماز توڑ کر جائے، شریعت نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ تمہارے پیچھے جو شخص کھڑا ہے یہ امام ہے، وضو ٹوٹا، اب یہ اسی طرح پیچھے چلیں گے، اور جہاں یہ آ رہے ہیں وہاں پہلے سے جو بندہ کھڑا ہے وہ آگے آ جائے گا اور وہ نماز مکمل کر دے گا، چاہے وہی سورت پڑھائے، کوئی اور سورت شروع کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ رکوع میں یہ ہوا تو رکوع میں، اگر سجدے میں ہوا تو اب امام اگر اللہ اکبر بول کر وضو ٹوٹنے کے بعد اگر اللہ اکبر بول کر کھڑا ہوگا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ اب جو امام نے اللہ اکبر کہا یہ بے وضو حالت میں کہا، اور وضو نماز کے لیے شرط ہے، جب شرط ختم تو نماز ختم۔ اسی لیے نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے حضرات بڑی ذمہ داری کا اپنے اوپر بوجھ لیتے ہیں۔ اب امام حضرات کو بھی وہ ہمت نہیں رہی کہ بھائی کس کو کھڑا کریں گے پیچھے، تو انہوں نے بھی کیا کر دیتے ہیں، وہ سلام پھیر دیتے ہیں اور وضو کر کے آ جاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سلام پھیر دیا اور کہا کہ بھائی مجھے وضو بنانا ہے، اور گئے وضو کر کے آ گئے۔ اگر پیچھے کوئی ایسا شخص ہوتا جو امامت کے قابل ہے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ یہ بھی اس کو کہتے ہیں خلیفہ بنانا، نماز میں خلیفہ بنانا۔ ایک وہ تصوف والا، ایک وہ امور سلطنت کو سنبھالنے کے لیے خلیفہ بنانا۔ اب اس میں دو مسئلے ہیں۔ اگر امام کے باہر نکلنے کے لیے پیچھے ایک آدھ صف ہی ہے تو چلا جائے، اور وہ جو جگہ خالی ہوئی اس کو کیسے بھریں گے؟ تو پیچھے کی صف میں جو شخص کھڑا ہے وہ ایک قدم ڈال کر اگلی صف کو پورا کر سکتا ہے۔ کیسے کریں گے؟ ایک قدم سے۔ اب وہ صف میں کھڑا ہے پیچھے والا،
یہاں سے صف کی جگہ خالی ہو گئی، ایک قدم ڈالے گا، دوسرا قدم اس پر، اس طرح صف مکمل کی جائے گی۔ 2-3 قدم چل کر صف مکمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ایک قدم سے صف کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ بھائی واضح ہو گیا مسئلہ؟ یہ بھی ایک خلافت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پچھلی جو نسل گزر گئی اس کے بعد ایسے لوگ آ گئے جانشین بن کر جنہوں نے کتاب کو سنبھالا۔ اب یہاں لفظ ہے دیکھیے خلفن، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نا خلف، نا اہل اولاد ہو تو کیا کہتے ہیں، باپ تو بڑا قابل ہے لیکن بیٹا نا خلف نکل گیا۔ یہ صحیح لفظ کیا ہے؟ 2 الفاظ آتے ہیں، ایک ہے خلفن، ایک ہے خلفن، ایک ہے خلفن اور ایک ہے خلفن۔ لام پر اگر زبر ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اہل اور سنبھالنے والے، باپ کی ذمہ داری کو پورا کرنے والا، قابل اگر بیٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں خلف، اور نااہل ہے تو اس کو کہتے ہیں خلف۔ یہاں بھی ایک تذکرہ ہے اس کا، انبیاء اکرام علیہم السلام کا جہاں تذکرہ آیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہاں کیا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، تو یہ کس کے نااہل تھے؟ اوپر کی آیت میں جن لوگوں کی تعریف فرمائی گئی منہم الصالحون، کہ جن میں سے نیک ہیں، کون؟ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ۔ تو نیک یہودیوں کے بعد ایسے لوگ آ گئے جو کتاب پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، درس دیتے تھے، اور تورات کے حافظ بھی تھے، تورات کے علوم کے جاننے والے تھے، اس کی آیتوں کا علم رکھنے والے تھے، مگر اپنی دنیا کمانے کی خاطر تورات سے مسائل بتا کر لوگوں سے ہدایہ وصول کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہدیہ منع تھا ہدیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہدیہ پسندیدہ ہے، بلکہ حضور نے ترغیب دی ہے تحادوا تحابوا، اے لوگوں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ تو یہ چیزیں تو ان کی شریعت میں منع تھی، ہدیہ منع تھا۔ ہدیہ کسے کہتے ہیں؟ بدلے کی امید کے بغیر کسی چیز کا دے دینا۔ کیا ہے ہدیے کی تعریف؟ بدلے کی امید کے بغیر، یعنی میں ان کو ہدیہ دوں تو یہ بھی مجھے ہدیہ دیں گے، یہ رشوت ہے۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ سنت ہے۔ تو کسی امید کو ذہن میں رکھ کر ہدیہ دینا، اس پر ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے لوگ جو رشوت کو ہدیے کا نام دیتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں خود اپنے بارے میں، کہ یہ بدلے میں دیا جا رہا ہے، کہ آپ نے فلاں کام کیا، بدلے میں وہ آپ کو دے رہا ہے، تو یہ عوض ہے، بدلہ ہے، ہدیہ نہیں ہے۔ ہدیے میں بدلے کی امید نہیں رکھی جاتی۔ اور عجیب مزاج ہمارا ہے، ہمارے اندر سے ہدایہ ختم ہو گئے، ہدایہ کا مزاج ختم ہو چکا۔ پہلے ہدیوں کا اتنا معمول تھا کہ صحابہ اپنے گھروں سے کوئی عمدہ چیز بنا لیتے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو حضور دریافت کرتے ہدیہ ہے کہ صدقہ ہے۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ ہدیہ ہے تو قبول فرما لیتے، اور اگر معلوم ہوتا کہ صدقہ ہے تو غربا مساکین کے لیے بھیج دیتے تھے۔
اب امت نے اپنے اہل علم اور علماء کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا ہوا ہے جو اصل حکم تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ ہدیے منع ہے، ہم نے اپنی ذات پر اس کو امپلیمنٹ کر لیا کہ ہدیے منع ہے۔ پچھلے 1 سال میں آپ میں سے کسی نے کسی عالم کو ہدیہ دیے ہیں تو بہت مبارکبادی، نہیں دیے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے۔ اب میں اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کبھی بات نہیں کرتا۔ جہاں آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، جو آپ کے بچوں کا معلم ہے، جو آپ کے بچوں کا خیر خواہ ہے، تنخواہ کے علاوہ خاموشی کے ساتھ کوئی چیز پہنچا دینا، یہ ہدیہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعد میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے کتاب کی وراثت حاصل کی، مگر تمام معلومات اور علم کو رکھنے کے باوجود وہ مسائل بتاتے، پیسے لیتے لوگوں سے۔ مشہور یہودیوں کے علماء کا حال یہی تو تھا کہ وہ تورات سے مسئلہ بتانے کا پیسہ لیتے تھے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا تو بولتے نہیں، پہلے پیسے دو، کیا چاہتے ہو جواب، کہ جی ہم ہمارے اپنے مطلب کا چاہتے ہیں تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے، تو تمہارے مطلب کی جواب تورات سے مل جائے گا، تمہارے مطلب کی بات آئے گی۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی ایک بیماری اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ کلموں کے مطلب کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے تھے۔ آیت وہی ہوتی تھی، مطلب اپنی مرضی کا ہوتا تھا، بلکہ اپنی کیا، آگے والے کی مرضی کا ہوتا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے وہ بتاؤ پہلے۔ اور یہ ایسی بیماری تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ جن لوگوں نے تورات کو اپنے اوپر اوڑھ لیا، سنبھالا، جن کو تورات دی گئی، پھر ان لوگوں نے اس کی ناقدری کی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گدھا ہے جس کے جسم پر بوجھ رکھا گیا ہو۔ یعنی ان کو اللہ نے گدھوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو تورات کے مسائل بدل دیا کرتے تھے، جو ہے وہ بتاتے اور تلاش کرنے کے پیسے لیتے تو بات پھر بھی ٹھیک ہو سکتی ہوگی، لیکن جو نہیں ہوتا آگے والے کی رضامندی کی خاطر وہ بتا دیتے تھے، بدل دیتے تھے تورات کے معانی کو۔ وہ اللہ یہاں فرماتے ہیں عرض حاضل ادنا، اور لیتے کیا تھے، بہت حقیر سی چیزیں، بہت معمولی چیزیں، جیسے کوئی کل پکڑا گیا 2000 روپے کی رشوت، اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے، حقیر سی چیزوں پر اپنی عزت نفس کو خراب کرنے والے کام کر دیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں عرض حاضل ادنا، عرض کہتے ہیں سامان کو، ساز و سامان کو، دنیا کا۔ ادنا ایک لفظ آیا، ہم بھی اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں، ادنا سی چیز پر کیوں لڑتے ہو؟ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، بھائی اتنی ادنا سی بات پر آپ ناراض ہو گئے۔ ادنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادنا کا مطلب ہوتا ہے اردو زبان میں کمتر، حقیر، بے حیثیت۔ عربی زبان میں یہ لفظ نکلا ہے دنون سے، دنو، اور دنو کہتے ہیں قریب ہونے کو۔ ثم دنا فتدلا، پھر اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے قریب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں، دنا، اور اسی دنا سے نکلا ہے دنیا۔ دنیا اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کے سامنے ہے، زندگی سامنے ہے، دنیا کے نعمتیں سامنے ہیں، قریب ہیں، اور اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے آخرت۔ دنیا کے مقابلے میں لفظ کیا آتا ہے؟ آخرت۔ دنیا کے مقابلے میں دین نہیں آتا۔ ہم غلط بولتے ہیں دین اور دنیا کی کامیابی، نہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اس لیے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے ہی تو اللہ نے دنیا بنائی۔
اور دین اور دنیا کو ایک دوسرے کے مقابل اگر کھڑا کر دیں گے تو پھر دین پر عمل کرنے کے لیے کہاں جائے گا بندہ؟ رہنا اسی دنیا میں ہے لیکن دین پر عمل کرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ملنے والی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کے اندر جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، ربنا آتنا کیا ہے؟ فی الدنیا، اور آگے وفی الآخرہ، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ تو جہاں بھی قرآن میں دنیا کے مقابلے میں کسی چیز کو بیان کرنا ہوتا تو دین نہیں آتا بلکہ آخرت آتی ہے۔ اب جب ہم نے دنیا اور دین کو ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر دیا تو پھر ہم کو اپنی نوکری اور تجارت بھی دنیا نظر آنے لگی۔ ایک بندہ نوکری کرتا ہے، حکومت کا ملازم ہے، معاہدے کا پابند ہے، جو تنخواہ اس کی طے ہوئی، جتنا کام اس کے ذمے ہیں، جتنا وقت اس کو لگانا ہے، یہ تین ہی تو شرائط ہیں تنخواہ حلال ہونے کی۔ کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ حلال کب ہوگی؟ جب وہ حکومت سے کیے ہوئے معاہدے پر قائم ہے کہ 9 بجے سے 5 بجے تک آپ کو دفتر میں رہنا ہے تو رہنا ہے۔ اگر وہ 10 بجے سے 4 بجے تک رہتا ہے تو 2 گھنٹے اس نے حرام کمائی کی، اور جتنا کام اس کے ذمے حکومت کی طرف سے ہے وہ کرنا ہے، اس میں کوتاہی کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا، اور جو تنخواہ متعین ہے اس سے زیادہ کا وہ مستحق نہیں ہے۔ ان 3 شرائط کے ساتھ نوکری جائز ہے، اور اگر کوئی ان شرائط پر نہیں عمل کرتا تو اس کی تنخواہ مشکوک ہو گئی۔ اس لیے ہمارے اکابر، اور خاص طور سے وہ اکابر جو دین کی محنت سے جڑے تھے، وہ سرکاری ملازمین کے گھر کا پانی پیتے ہوئے بہت احتیاط کرتے تھے۔ یہ پوچھتے تھے کہ نوکری کب جاتے ہو اور کتنے بجے آتے ہو؟ پورے اوقات جو تم نے حکومت سے متعین کروا لیے تھے، کیا اس پر عمل کیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی خود پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنا تھا حلال، اس کے بدلے میں یہ 2 گھنٹے کی تنخواہ بغیر حلال والی آ رہی ہے۔ 80% لوگ اس میں ملوث ہیں۔ صرف دستخط کر کے آ جانا اور مہینے بھر کی تنخواہ اٹھانا تو سراسر حرام ہے۔ چاہے آپ آ کر پورا دن تہجد نفل پڑھتے رہیں، مسجد میں بیٹھ کر پورا دن تلاوت کرتے رہیں، لیکن جو اصل کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، معاہدے کی پاسداری، اس کو چھوڑنے کی نتیجے میں ایک معاملہ خراب ہوا، اور معاملے کی خرابی نماز کے چھوڑنے سے بڑا گناہ ہے، چونکہ نماز کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا، اور معاملہ بندوں کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کیے جاتے بغیر بندوں کی رضامندی کے۔ اس لیے بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے ملازمین کا۔ دنیا قریب کی چیز کو کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں آنے والا لفظ ہے آخرت۔ یہاں سے لفظ نکلا، وہ دنیا چونکہ حقیر ہے، حضور نے فرمایا دنیا جیفتن وطالبها کلاب۔ حضور نے نہیں فرمایا، کسی بزرگ کا جملہ ہے، معاف کرنا، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی بات حضور نے نہیں فرمائی ہو اور ہم حضور کی طرف منسوب کر دیں تو جہنم فکس ہے۔ مسلم کی پہلی حدیث ہے کہ جو بندہ جانتے بوجھتے مجھ پر جھوٹا الزام لگائے، جھوٹا الزام حضور پر کیا لگ سکتا ہے؟ جو چیز حدیث نہیں ہے اس کو حدیث بولنا، یہ جھوٹا الزام ہے حضور پر۔ یعنی حضور نے ایک بات نہیں کہی اور ہم نے اس کو حضور کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا شروع کر دیا، بہت بڑا جرم ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس شخص کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں طے ہو چکا ہے۔ تو یہ حضور نے نہیں فرمایا، لیکن یہ کسی بڑے بزرگ کا جملہ ہوگا کہ دنیا مردار ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا الدنیا جیفہ، کسی نے فرمایا الدنیا جیفہ، کہ دنیا ایک مردار گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والا کتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نوکری کرنا چھوڑ دیں، تجارت کرنا چھوڑ دیں، محنت مزدوری چھوڑ دیں، یہ مراد نہیں ہے اس سے۔ شریعت کبھی اس چیز کی ہمت افزائی نہیں کرتی کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور اللہ سے یہ امید لگائیں کہ اللہ مجھے کھلائے گا۔
شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت تو یہ کہتی ہے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو۔ سست بزدل گھروں میں بیٹھے رہنے والے یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو دنیا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دین پر عمل کرنے کے لیے ہم کو یہ دنیا ضروری تھی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ ہو تو اب باپ میں دین تلاش کرو، ایک باپ کا دین کیا ہونا چاہیے، بیٹے ہو تو بیٹے کے لیے دین میں کیا رہنمائی ہے اس مطابق زندگی گزارو، معلم استاد شاگرد ہیں تو ان کا کیا دین ہے، امام مصلی ہیں تو ان کا کیا دین ہے، تاجر ہیں ان کا کیا دین ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہیں۔ تو ادنا کا لفظ سمجھ میں آیا، حقیر سی چیز کو کہا جاتا ہے اس لیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر ہے، بہت حقیر ہے۔ ایک چھوٹا سا ایمان والا جس کا ایمان مختصر سا ہے، رائی کا دانہ، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے تو اس کے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی، اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس دنیا کی حقیقت جنت کے اور آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال، الف سنۃ مما تعدون۔ تو اس کی نہ وقت کا مقابلہ، نہ نعمتوں کا مقابلہ، نہ جگہ کا مقابلہ، اسی لیے دنیا کی چیزوں کو حقیر بتایا گیا آخرت کے مقابلے میں۔ اب جیسے ایک مشہور جھوٹی روایت بہت مشہور ہے ہمارے پاس کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کو آپ زیادہ پسند ہیں یا قرآن یا جبرائیل؟ تو مختلف سوالات کے بعد آخری میں آیا کہ اللہ کو آپ پسند ہیں یا اپنا دین پسند ہے؟ تو حضور نے کیا جواب دیا کہ اللہ کو اپنا دین پسند ہے۔ جھوٹ ہے، ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور اس کا نقل کرنا حرام ہے، اس کو بیان کرنا گناہ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایسے ایک قصہ مشہور ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے کہ میرا ایک امتی بغیر کلمے کے جنت سے۔ جھوٹ ہے، ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، بلکہ معتبر علماء نے لکھا ہے کہ اس واقعے کا بیان کرنا گناہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہے اصل میں جو صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، یہ بخاری میں ہے، کھڑے ہو گئے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے۔ فرمایا کہ جب جنازہ دیکھو تو جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اتنی حدیث ہے۔ اب اس میں مسالہ جوڑا گیا کہ حضور رونے لگے، صحابہ نے پوچھا تو کہا میرا ایک امتی بھائی جہنم بنی کس کے لیے پھر؟ بھائی جہنم اللہ نے بنائی ہی ہے کافروں کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام کیوں کہ آپ ایک کافر کی موت پر آنسو بہانے لگے؟ قرآن نے کیا کہا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو کافر ہیں، دل کے کافر ہیں، آپ ان کو سمجھائیں گے یا نہ سمجھائیں گے یہ تب بھی کافر رہنے والے ہیں۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کافر رہنے والے ہیں تو اس کی موت پر حضور آنسو بہائیں گے؟ اب اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں، نعوذ باللہ۔ ارے بات سمجھ رہے؟ جھوٹے قصے بچپن سے سنائی دیتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہم کو، سنانے والوں کو معاف کرے، سننے والوں کو معاف کرے۔ 20 ایسے قصے ہیں، میں کسی موقع سے سناؤں گا آپ کو، کہ ہم روٹین میں بیان کر دیتے ہیں، سن لیتے ہیں لوگ۔ وہ بڑھیا بیچاری سامان لے جا رہی تھی، شہر کے باہر کھڑی تھی، حضور نے دیکھا، سامان پہنچایا گھر، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان میں آ گئی۔ جھوٹا قصہ ہے، ایسا کوئی ہوا ہی نہیں۔ وہ ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی، بیمار ہوئی، حضور عیادت کو گئے، اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان میں آ گئی۔ بنڈل، قصہ ہی نہیں ایسا، بکواس۔
جھوٹا قصہ، حضور کی طرف جھوٹی باتیں منسوب. ارے بھائی حضور کے اخلاق بتانے ہوں تو مستند قصے سناؤ، مستند واقعات سناؤ. اور اتنے مستند واقعات ہیں کہ ایسے بکواس اور بنڈل قصوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہمارے نبی کی شان بیان کرنے کے لیے. طوفانی رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے گھر چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج جو بندہ میرے پاس ضرورت لے کر آئے گا میں ضرور پوری کروں گا. دروازے پر حضور کھڑے تھے، کہا اللہ کو ایک مان لے، دروازہ بند کر دیا. چھوٹا قصہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیوں ہم حضور کی ذات کو اتنا نیچے گرا دیتے ہیں؟ نعوذ باللہ. ایک ایک کے گھر پر 70 مرتبہ حضور گئے. جھوٹ ہے. مکی زندگی کبھی پڑھے معلوم ہوگا. 13 سال میں شروع کے 3 سال تک تو کھلم کھلا دعوت کا حکم ہی نہیں تھا. 3 سال کے بعد میں کھلم کھلا دعوت کا حکم ملا. 4 5 6 سالوں میں حضرت عمر ایمان میں آ گئے. 5واں سال حضرت عمر کے ایمان کا ہے. 6واں سال بائیکاٹ کا ہے. 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں آپ لوگوں کو محصور رکھا گیا. 6 7 8 9 سال باہر نکلے. 10ویں سال آپ کو معراج ہو گئی، طائف کا سفر ہو گیا. وہ ایک قصہ، ایک صحابی رات کو دیکھے کوئی آ رہے ہیں تو قریب آئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا یا رسول اللہ اتنی رات کو کہاں سے آ رہے؟ تو کہا وہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس کو میں دعوت دی. جھوٹا قصہ. مستند. ہمارے نبی کی زندگی کی ایک ایک گھڑی اللہ نے محفوظ کر رکھی ہے. محفوظ، اور ایسی ویسی محفوظ نہیں، تسلسل کے ساتھ یہاں سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک ایک ایک چیز محفوظ ہے کتابوں کے اندر، اور مستند کتابوں کے اندر. تو ہم کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے. تو فرماتے ہیں عرض حاضل ادنا، اس ادنا دنیا کے مقابلے میں وہ دین بیچ دیتے تھے، مسائل اپنی مرضی کی بتا دیتے تھے. اور ان کو اگر کوئی کہتے ارے بھائی اللہ کی کتاب میں کیوں تحریف کرتے ہو، کیوں معانی بدل کر لوگوں کو بتاتے ہو، تو کیا کہتے؟ سیغفر لنا، ارے اللہ معاف کرنے والا ہے. کیا کہتے؟ ہم کو معاف کر دیا جائے گا. سیغفر لنا، ہم کو معاف کر دیا جائے گا. اور اللہ جواب کیا دیتا ہے؟ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ. آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی یہودی اس کو کوئی دنیا مل رہی ہو اور تورات کے کسی حکم کو بدلنا ہو تو وہ بدل دے گا. آج بھی اگر ان کو وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ، اگر ان کے پاس اسی طرح کا کوئی سامان آ جائے، يَأْخُذُوهُ، تو وہ اس کو لے لیں گے، وہ اس کو لے لیں گے. اب یہ جو کہا گیا کہ ہم کو اللہ معاف کر دے گا، اسے کہتے ہیں گناہوں پر جرت. کیا کہتے ہیں اس کو؟ گناہوں پر جرت. کہ گناہ کرنے کے بعد بجائے یہ کہ اللہ کہاں مجھے پکڑے گا اور اللہ کہاں میری عزت نکال دے گا، آخرت میں مجھے ذلیل کر دے گا، یہ ایک ایمان والے کی شان ہوتی ہے. اور یہ کافروں کی شان کیا ہے کہ وہ گناہ بھی کریں گے اور کہیں گے اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. ایک بیوی نے شوہر کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا. چھٹی کا دن تھا، اتوار کا. بیوی اٹھا رہی ہے، شوہر سو رہا ہے. کہنے لگی ارے نماز پڑھ لو. تو شوہر نے کہا کہ ارے بھائی آج تو قضا پڑھ لینے دو، سونے دو، چھٹی ہے. تو بیوی نے کہا کہ ارے نماز تو شریعت کا حکم ہے، نماز تو شریعت کا حکم ہے، اس میں لاپرواہی کرو گے آخرت میں جہنم میں جاؤ گے. شوہر اٹھا، بیٹھا بستر پر، اور بیٹھتے ہی کہا کہ شریعت کا حکم تو ایک کے ساتھ اور 3 بیویوں کے لانے کا بھی ہے، جاؤں؟ تو کہنے لگی سو جاؤ اللہ معاف کرنے والا ہے، سو جاؤ اللہ غفور الرحیم ہے. یہی ان کا حال تھا یہودیوں کا، کہ ان کو کہا جاتا کہ بھائی تم کتاب کے معانی بدل دیتے ہو، کیوں؟ تو کہتے اللہ معاف کرنے والا ہے.
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، آج بھی اگر ان کو دنیا کا ساز و سامان دو تو یہ پیسہ لے لیں گے اور مسئلہ بدل دیں گے۔ اب اللہ پوچھتے ہیں أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تورات کے اندر، رب العالمین نے تورات کے اندر ان لوگوں سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ اللہ کے ذات پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ کیا جھوٹا الزام ہے؟ کہ گناہ کریں گے تب بھی اللہ معاف کر دے گا، جبکہ اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ گناہ کر کے نادم ہونے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، جو گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، کہ وہ لوگ جو گناہوں کا کام کرتے ہیں، عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، گناہ میں ملوث ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کر دیتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ معاف ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گناہ کے فوراً بعد ان کے ذہن میں بات آتی ہے کہ یار غلطی ہو گئی۔ ہر انسان، کوئی بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے، کسی بھی قسم کا گناہ ہو جائے، تو ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں جو تصور آتا ہے کہ یار میں نے غلطی کی، وہ جو دل کے اندر کا تصور ہے نا، یہ ہے ندامت۔ کیا ہے یہ؟ ندامت۔ اب اگر کسی کو یہ ندامت بھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد اکیلے میں، تنہائی میں آدمی کو اگر ندامت ہو رہی ہے کہ یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کر لیا، اللہ مجھے معاف کرے، یہ ہے حقیقی توبہ۔ اور اگر یہ بھی نہیں آتا کھٹکا تو پھر آدمی دائرے سے باہر نکل چکا ہے۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے اس معاملے میں۔ اگر کھٹکا ہے تو فوراً اللہ سے رجوع کر کے یہ کرنا چاہیے کہ مولا اس کھٹکے کو اور اس بے چینی کو، جو ندامت میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے، یہ میں آپ کے دربار میں پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ بس اس کے لیے نہ شب برات کی ضرورت ہے، نہ شب قدر کی ضرورت ہے، نہ کسی خاص رات کی ضرورت ہے۔ بندہ بیٹھ گیا گناہ کرتی فوراً اس کے ذہن میں، اور اللہ کے رسول نے کیا پیاری حدیث ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ فرشتوں کو لکھنے کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ کتنے گھنٹے؟ ایک پہر لکھنے کی اجازت نہیں۔ اور پورے دن میں کتنے پہر ہوتے ہیں؟ 4 پہر ہوتے ہیں۔ یہ کون سا پہر چل رہا؟ 2 پہر ہے، یہ دوسرا پہر چل رہا ہے۔ ارے رات کا آخری پہر، وہ آخری والا سورج نکلنے سے پہلے والے 6 گھنٹے، پھر یہ 6 گھنٹے سورج نکلنے کے بعد کے 6 گھنٹے، نہار والا صبح کا، اس کے بعد دوسرا یہ والا، اس کے بعد تیسرا آدھی رات والا، اور چوتھا پھر رات والا۔ 24 گھنٹوں کو 4 میں تقسیم کر لو، 6 گھنٹے بن گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک پہر تک فرشتوں کو وہ گناہ درج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ رکو، میرا بندہ شاید توبہ کر لے۔ اور بندے نے گناہ کیا اور فوراً تصور آ گیا اللہ غلطی ہو گئی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، توبہ ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ اور فوراً بندہ کہہ دے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بس بھائی توبہ ہو گئی، یہی توبہ ہے۔ اس کے لیے الفاظ کا استعمال اور الفاظ اور اشعار اور رونا دھونا یہ اضافی چیزیں ہیں۔ اصل جو کیفیت تھی وہ دل میں اسی وقت پیدا ہو گئی اور بندے نے اس پر عمل کر لیا، اس کی توبہ ہو گئی۔ یہ ہے توبہ، محسوس کرے آدمی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے، یہی توبہ کا موقع ہے۔ اگر گناہ کے بعد بھی بندے کو احساس نہیں ہو رہا تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے، اللہ حفاظت کرے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سیغفر لنا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو آج بھی کوئی مال مل جائے تو وہ لے لیں گے اور مسئلہ بدل دیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا تورات کے اندر کہ وہ اللہ پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ ضابطہ ہی بدل دیا انہوں نے۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ان لوگوں نے اس کو پڑھا بھی ہے، اس کا درس لیا ہے اور دوسروں کو پڑھایا بھی ہے۔
اڑاتے بھی تو تھے۔ والدار الآخرۃ خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیاوی زندگی کو یا دنیا کے مال کی وجہ سے دین کو بیچ دینا، فروخت کر دینا، اس سے بہتر یہ ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ دنیا میں جو بھی مال انسان دین کے مقابلے میں لے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ کتنا ہی پیسہ آدمی کے پاس آ جائے ختم تو ہونا ہے، ٹکے گا نہیں۔ اور اگر پیسہ ختم نہ ہو بندہ ختم ہو جائے گا۔ اگر پیسہ بچ بھی گیا تو بندہ نکل گیا۔ ارے بھائی ٹاٹا مر گیا نا، رتن کیا لے گیا؟ پیسہ جتنا تھا سارے ٹرسٹوں کے حوالے اور یہ زمین کے حوالے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی تم کو؟ آخرت میں جو ملنے والی ہے نعمتیں وہ ضائع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی، اس کا اینڈ نہیں ہے، کبھی ہے ہی نہیں اس کا۔ بلکہ ایک نعمت آئے گی، اس کے بدلے میں جب دوسری نعمت آئے گی تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو پہلے جیسی لگ رہی ہے، حالانکہ وہ دوسری تھی، لیکن ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بھی شاید پہلے ہی جیسا ہے، لیکن اس کا مزہ بدل کر، اس کا انداز بدل کر اللہ تعالیٰ دوسری نعمت دے دیتے ہیں۔ پہلے بارے میں تذکرہ ہے نا، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل، حالانکہ واتوا به متشابہا، اللہ کہتے ہیں کہ ان کو دوسرا دیا گیا اس جیسا، تو وہاں کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اب دوسرا کردار اللہ بیان کرتے ہیں، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے تورات کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ تمسک کہتے ہیں بہت مضبوط کسی چیز کو پکڑنا، تمسک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ یہ کون سی کتاب؟ کتاب تورات مراد ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اس میں جو عبادتوں کا حکم ہے وہ اس پر جمے رہے، ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہونے والا۔ تو دو کردار اللہ نے بیان فرمائے، ایک کردار ان لوگوں کا جن کے پاس کتاب ہے، علم ہے، معلومات ہیں، لیکن دنیا کی لالچ میں وہ اپنے علم کو بیچ دیتے ہیں، اور دوسرا وہ جن کے پاس کتاب ہے، علم ہے، معلومات ہیں، لیکن آخرت کی فکر میں وہ اپنے علم کو صحیح استعمال کرتے ہیں۔ تو علم کا صحیح استعمال کرنے والوں کا اجر اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں بہت سی بحثیں ہیں، لیکن اب اس کا موقع نہیں ہے، کسی موقع سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ وہ مشہور قصہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب کتاب تورات کو ماننے سے انکار کیا تو آسمان اٹھا لیا گیا تھا، پہاڑ اٹھا لیا گیا تھا کہ ڈال دیں گے۔ تو جبرائیل نے پہاڑ اٹھایا تو پھر ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں اللہ اللہ توبہ توبہ، تو بچ گئے۔ وہ اگلے قصے میں اگلی آیت میں اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں جو دین کا علم حاصل ہوا ہے، مکمل علم حاصل ہو تو لب کشائی کی جائے، بات کی جائے دین کے مسائل پر۔ علم ادھورا ہو تو دینی مسائل میں آدمی کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا جملہ ایسا نکل جائے جس سے اللہ کے کسی حکم کی توہین ہو، تحقیر ہو، بے حرمتی ہو، اور ہم اسی وقت ایمان سے باہر نکل جائیں۔ اس لیے کہ کسی بھی حکم کو ہلکا سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اللہ کے کسی حکم کو ہلکا سمجھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے دین کے معاملے میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ آدمی بحث اور مباحثے سے محفوظ رہے۔ عام لوگ حضرات جو ہوتے ہیں کہیں سے کوئی چیز سن لی، مکمل اس کو سمجھتے نہیں، اس کی مکمل تحقیق کرتے نہیں، کہنے والے سے 2-3 مرتبہ اس کی وضاحت حاصل نہیں کرتے، اور اپنے زعم میں دوسروں سے بحث کرنے اور الجھنا شروع کر دیتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کہنے والے نے بات کہی اس کے پیچھے ایک مطالعہ ہے، اس کے پیچھے دلائل ہیں، اس کے پیچھے علوم کا سمندر ہے، اور اس نے اس کی روشنی میں بات کہی۔ سننے والے من و عن وہ بات اس انداز میں بیان کریں کہ ہم نے فلاں سے سنا، سند یہی ہے کہ مجھ سے یہ حدیث فلاں نے نقل کی، نام ذکر کرنا پڑے گا۔ اگر محدثین یہ کہتے کہ ہم کو محدثین نے بیان کیا تو دنیا تسلیم نہیں کرتی، کون محدث، نام بتاؤ۔ ہم نے علماء سے سنا، کون علماء تھے، کس سے آپ نے سنا، نام بتاؤ۔
اگر واقعی سنا ہے تو بتانا کہ فلاں سے سنا ہے۔ اپنی باتیں بھی لوگ مولویوں کے کھاتے میں ڈال کر کے مارکیٹ میں ریلیز کر دیتے ہیں، اور پھر جب سوال ہوتا ہے تو پھنس جاتے ہیں۔ ایک صاحب پھنس گئے تھے، انہوں نے الٹی بحث کی، وہ روح المعانی والی تفسیر تھی ایک، اس میں اسرائیلی روایت تھی کہ دنیا مچھلی کے اس پر ہے اور مچھلی پانی پر ہے اور پانی سینگ پر ہے، پتہ نہیں کیا روایت ہے وہ، کہ گائے کے 2 سینگوں پر دنیا ٹھہری ہوئی ہے۔ انہوں نے کہیں سے سن لیا، سنا دیا۔ آگے والا بھی تو بھائی کبھی کبھی تیاری سے آ جاتا ہے نا، اس نے پکڑ لیا، بولے یہ قصہ کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ، یہ حدیث تم نے کہاں سے نقل کی؟ حالانکہ وہ بھی جانکار آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اب اس نے فون کیا مجھے، کہا کہ مولانا اس طرح ایک اچھا فون بھی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں کہ مولانا مجھے یہ پوچھنا ہے، یہ نہیں بولے گا کہ میں کہیں پھنسا ہوا ہوں میری مدد کرو، عزت جائے گی نا، تو کہے گا مولانا ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے جی، تو بولے یہ اس طرح کی روایت کہیں سنی تھی۔ میں نے کہا کس سے سنی تھی؟ تو کہیں سنی تھی۔ بھائی کس سے سنی تھی بھائی؟ بولے یاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب یاد نہیں تھا تو سنایا کیوں بیوقوف آدمی؟ اب جب پھنس گئے ہو تو پوچھتے ہو۔ میں نے کہا کہ یہ روایت ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس کا حوالہ چاہیے تو روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، لیکن روایت نقل کر کے لکھا کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ تو تم کو پوری بات سنانی چاہیے تھا نا، بس کتاب میں پڑھ لیا اور نیچے والا اس کا جو حکم تھا اصل، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ اب محدثین کیا کرتے ہیں؟ حدیث نقل کرتے ہیں اور نقل کر کے فوراً لکھ دیتے ہیں ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث کیا کہتے ہیں، ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث ضعیف، ھذا من الموضوعات۔ نقل کرتے ہیں لیکن نیچے لکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، اور یہ حسن ہے، یہ حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، اور یہ حدیث متواتر ہے، یہ حدیث مشہور ہے۔ اور کسی حدیث کے بارے میں بات آ گئی تو کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، اور اگر ضعیف موضوع ہے، اور اگر موضوع نہیں لکھتے تو کہتے کہ مجھے اس کی تلاشی، میں نے اس کی تلاش کی، مجھے اس کی سند نہیں ملی۔ اتنا احتیاط کرتے ہیں احادیث کے نقل کرنے میں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ایک مسئلہ بیان کیا حدیث کا، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ یہ حدیث تم کہاں سے سنا رہے ہو؟ حضرت عمر جیسا عالم جس کے بارے میں کہا گیا عبداللہ ابن مسعود نے کہ پوری امت کے علوم جمع کر دیے جائیں تو 5 لوگ ہیں جن کے اندر پوری امت کا علم ہے، جس میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ حدیث تم نے کہاں سے سنی؟ اب وہ صحابی بازار میں گئے، جا کر کہا کہ ارے بھائی امیر المؤمنین حضرت عمر کے پاس مجھے ایک گواہ کی ضرورت ہے، ایک حدیث میں نے ان کو سنائی، کیا تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جس نے یہ حدیث سنی ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام سنتے ہی ایک شخص کھڑا ہوا کہا کہ میں نے سنی ہے، میں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ آئے حضرت عمر کی مجلس میں اور کہا کہ امیر المؤمنین میں گواہی دیتا ہوں اللہ کو حاضر جان کر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تمہاری گواہی پر اعتماد ہے۔ پھر کیا فرمایا کہ میں کاروباری مشغولیتوں کی وجہ سے شاید اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہیں تھا، جس کی وجہ سے میری یہ حدیث سننا رہ گئی۔ احتیاط دیکھیے۔ اس سے دوسری بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر بھی کاروبار کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر بھی کاروبار کیا کرتے تھے، حضرت عثمان کاروبار کیا کرتے تھے۔ میرے پاس جمعہ میں یہ موضوع تھا، جو حضرات تھے ان کو بور ہوگا سن کر کے کہ نہیں بھائی یہ دوبارہ سبق سنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ ہمارے پاس موضوع ہی یہ تھا کہ صحابہ میں کون سا صحابی کا کیا کاروبار تھا، کون کیا کام کیا کرتے تھے۔ جی گواہی مل گئی پیچھے سے کہ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ ہم کو شریعت کے معاملات میں اسی وقت زبان کھولنا چاہیے جب ہم کو مکمل اعتماد حاصل ہو۔ اس کے بغیر اگر زبان کھولیں گے تو پھنسیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کا صحیح فہم اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔